فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دینی و میلے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں ایک باب باندھا ہے، باب اذا بات طاہرا وفضلی، یعنی وضو کر کے سونے کی فضیلت کیا ہے۔ اس عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باوضو سوتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا فائدہ ملے گا اسے۔ فی نفسہ وضو ایک عبادت ہے، اور ہر نماز سے پہلے تو انسان کو وضو کر لینا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے تو اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت، اس عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 6311۔ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، اے برا بن عازب جب تم اپنے بستر پر آؤ، فتوضا، تو وضو کر لو۔ آپ نے اپنے صحابی سے کہا جب تم اپنے بستر پر آؤ سونے کے لیے تو سونے سے پہلے وضو کر لو، وضوءک للصلاۃ، اور اس کے لیے کوئی خاص وضو نہیں ہے، کوئی اسپیشل وضو نہیں ہے کہ رات میں انسان سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے گا تو اس کے لیے کوئی خاص وضو ہے، طریقہ الگ ہے وضو کرنے کا، ایسا نہیں ہے۔ وضوءک للصلاۃ، جس طریقے سے تم نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرتے ہو نا، جو طریقہ ہے وضو کرنے کا وہی طریقہ رہے گا، کچھ بھی فرق نہیں ہے، کوئی الگ اسپیشل طریقہ رات میں بستر پر آنے سے پہلے وضو کرنے کا نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جو وضو کا طریقہ ہے۔ ثم اضطجع شقک الایمن، اس کے بعد تم اپنے داہنے کروٹ پر سو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے عرض کر رہے ہیں، اور آپ کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی صحابی کو بتلانا تھا، پوری امت کو تعلیم دینا ہے۔ اس امت کا ایک ایک شخص مخاطب ہے، ہر شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں، چاہے کھانا کھانے سے متعلق ہوں، سونے سے متعلق ہوں، گفتگو کرنے سے متعلق ہوں، لین دین سے متعلق ہوں، ان طریقوں پر چلنے میں دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جگہ کی بھلائی ہمیں ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے، دونوں جہان میں خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جب وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد میں داہنے کروٹ لیٹ جاؤ، بائیں کروٹ نہیں، داہنے کروٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹنے کا حکم دیا، اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُلْ، جب داہنے کروٹ لیٹ جاؤ پھر کہو اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اب اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ اب یہ رات ہے، نیند کے عالم میں ہوں گے
رب میں نے اپنے آپ کو اب تیرے حوالے کر دیا ہے، سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور اپنا پورا معاملہ تیرے حوالے کر دیا۔ یہ پوری دعا ہے لمبی، اس دعا کے اندر دیکھیں گے تو توحید بالخصوص ایمانیات سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ایک بندہ مکمل طور پر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ اب میں سونے جا رہا ہوں، نیند کے عالم میں ہوں گا، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں نے سارے معاملات اپنے تیرے حوالے کر دیے ہیں، تیری آخری کتاب پر جو قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئی اس پر ایمان لے کر کے آتا ہوں، تیرا آخری نبی جو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر ایمان لاتا ہوں، اور تجھ سے خوف بھی کھاتا ہوں اور تیری رحمت سے امید بھی کرتا ہوں۔ ایک بندہ مومن اپنی پوری زندگی خوف اور رجا کے بیچ میں گزارتا ہے، اور دونوں چیزیں اس دعا کے اندر موجود ہیں، رغبتاً و رہبتاً کا لفظ ہے، یعنی تجھ سے خوف بھی ہے اور تجھ سے امید بھی ہے۔ ایک مومن، ایک خالص کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا دونوں چیزوں کو اپناتا ہے۔ اسے خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار نہ ہو جاؤں، اور اسے امید بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نیکیاں کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان نیکیوں کا بہترین ثمرہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جب بندہ یہ پوری دعا پڑھ لیتا ہے اس کے بعد میں فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اس کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جائے، نیند میں تھا، نیند ہی کے عالم میں اس کے جسم سے روح نکال لی گئی، اس کا انتقال ہو گیا تو فطرت اسلام پر اس کا انتقال ہوگا۔ یہ میرے بھائیو کتنی عظیم بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان نے یہ دعا مکمل پڑھی، اس دعا کے مکمل پڑھنے کے بعد میں اس دعا پر اس کا مکمل اعتماد اور یقین تھا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، علی الفطرہ، دین اسلام پر اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ فائدہ ہے، فضیلت ہے وضو کر کے دعا پڑھ کر سونے کا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، رات کے کسی حصے میں اس کی نیند کھلتی ہے اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے۔ وضو کر کے بندہ سویا، دعا پڑھا، رات کے کسی حصے میں اس کی نیند کھلی، اس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، دنیاوی معاملات میں پریشان ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، سوال کر رہا، اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، میرے اوپر مصیبت ہیں، بلائیں ہیں، رب تو اسے ٹال دے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے نواز کر ہی رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کریں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر بندے نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین اسے دے گا، لیکن شرط یہ ہے جو طریقہ اور اصول بتلایا ہے اللہ کے رسول نے رب سے مانگنے کا، سوال کرنے کا، اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ خلاصے گفتگو میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باوضو ہو کر وہ سوئے، باوضو وہ سوئے، اور سونے سے پہلے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا وہ اہتمام کر لے۔ کئی ساری دعائیں ہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ دعائیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اسی طریقے سے ہمیں داہنے کروٹ پر سونا چاہیے، ہمیں داہنے کروٹ پر سونا چاہیے۔ اور آخری بات، اگر ہم نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا اور رات کے کسی حصے میں اگر ہماری نیند کھل جائے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے کچھ نہ کچھ ضرور مانگ لینا چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔